گفتگو فرماتے جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سال آئے ایسی باتیں ہوا کرتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. آئیے کچھ حدیثیں سنتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو دیکھا کہ آپ محو گفتگو تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے. آپ گفتگو فرماتے ہوئے کافی مسکرایا کرتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو آپ کے دندان مبارک سے گویا نور نکلا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو مسکرا کر گفتگو کرنا یہ بڑا سنت ہے. ایک بار حضرت ابو درداء کی جو زوجہ ہیں ام درداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے حضور میں دیکھتی ہوں کہ آپ جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں بہت مسکراتے ہیں. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بیوی شوہر سے کہے کہ آپ مجھ سے بات کرتے ہوئے بہت مسکراتے ہیں. آج کل تو ایسی خوش نصیب بیوی کمی ہوگی. شوہر سارے شہر میں مسکراتا پھرتا ہے مگر بیوی کے سامنے نہیں مسکراتا. حالانکہ ہمارے حسن اخلاق اور ہمارے اچھے کردار کا زیادہ حقدار ہماری فیملی کے لوگ ہیں. مگر وہ بیوی کہہ رہی ہے, وہ زوجہ کہہ رہی ہے کہ حضور آپ جب مجھ سے بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو درداء کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے جب بھی نبی پاک کو دیکھا ہے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آقا نے جب بھی مجھ سے گفتگو فرمائی یا میری طرف توجہ فرمائی نبی پاک مسکرایا کرتے تھے. میرے آقا اتنا مسکراتے تھے. پہلا سبق بیان بھی کرتا جاؤں گا, گفتگو کی بات بھی ہوتی جائے گی مگر امپلیمنٹیشن بھی تو کرنا ہے نا. میلاد کا مہینہ آیا تو کچھ تو سیکھنا ہے نا. تو مسکرانے کی عادت ڈالیں. یہ وہ خزانہ ہے یقین کریں جس میں خرچہ نہیں ہوتا مگر سامنے والے کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے, اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بن جاتی ہے. مسکراہٹ چابی ہے, یاد رکھیے گا, دل میں داخل ہونے کی. اچھا آپ مسکرائیں, آپ کو مسکراتے لوگ, آپ کے سامنے بھی لوگ مسکرائیں گے. اچھا ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بالکل نہیں مسکراتے. نہ کریں ایسا. آپ اگر ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں, آپ دیکھیں اب تو دنیا میں کسٹمر سروس کے لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے اسمائلی فیس رکھنا ہے. جو مسکرا نہیں سکتا اس کو جاب نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا. اب ہم اس لیے مسکرائیں کہ میری جاب پکی ہو جائے, میں اس لیے مسکراؤں کہ میرا گاہک سامان لے جائے, کیوں نہ سنت کی نیت سے مسکراؤں. یہ فائدے تو ملتے رہیں گے کہ جاب بھی اچھی ہو جائے گی, کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا, مگر سبحان اللہ ہر بار مسکرانے پر سنت کا ثواب بھی ملتا رہے گا. مسکرانا بھی صدقہ ہے, حدیث پاک پہ آتا ہے. ہائے ہائے, مسکراتے جاؤ ثواب کمائے جاؤ, لیکن نیت کیا ہو کہ میں سنت کی نیت سے مسکرا رہا ہوں. اتنا بعض اوقات تو لوگ جو ہے وہ منہ سجائے رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے مسکرائے ہوئے. تو ایسا نہ کریں. اچھا آپ کو مسکراتا چہرہ اچھا لگتا ہے نا, آپ مسکرائیے, آپ بھی اچھے لگیں گے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار پتہ نہیں سارے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, مجھ سے کوئی باتیں نہیں کرتا. شکایت کرتے ہیں مجھ سے کوئی دوستی نہیں کرتا, پتہ نہیں کیا ہے ان لوگوں کو, مجھ سے میرے قریب کوئی نہیں آتا. تو نارملی اس طرح کے لوگ اپنی شکایت خود کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ہوں ایسا کہ یہ سب کے پاس جا رہے ہیں, میرے پاس نہیں آ رہے. بھائی اپنے آپ کو چیک کرو نا, کیوں نہیں آ رہے تم سے ملنے, کیوں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے, کیوں تمہارے پاس کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا. کیونکہ پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ مسکرانا تو دور کی بات, دیکھیں فرق ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جس کے اندر خوشبو آتی ہے, مسکراہٹ, حسن اخلاق, مزہ آتا ہے بیٹھنے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں, جب جاؤ کوئی کانٹا چبھو دیتے ہیں. کون بیٹھے گا بھائی, ہر وقت طنز. ان سے ہاتھ ملاؤ نا, خیر تو ہے کپڑے صاف نہیں پہنے, میں ہاتھ ملانا ہے, تو نے میرے کپڑوں کی انسپیکشن کر دی, لگتا ہے بڑے بیمار ہو گئے, کھانا وانا نہیں کھاتے کیا. بندہ کہا یار میں ڈاکٹر کے پاس تو نہیں ہے, میں تو آپ سے ہاتھ ملانے. یعنی آلویز دے ہیو سم کمپلینس. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا کوئی پسند نہیں کرتا. اس میں کئی لوگ تو وہ ہوتے کسی کے گھر جائیں نا, ہم اچھا خاصا کسی کو گھر پہ بلائیں گے, حضرت آئیے گھر پہ دعوت, اب اس کو عزت دیے, دعوت دیے, بھائی آ جاؤ. اب گھر آئے, یار پچھلی بار بھی آیا تھا تو یہی کلر بھی نہیں چینج کروایا, پرانے ہو گئے تمہارے صوفے ہیں, اتنے کنجوس ہو, صوفے تبدیل نہیں کرتے. کھانا آیا تو میں یہ کھانا نہیں کھاتا, میں تو چاول نہیں کھاتا, میں روٹی نہیں کھاتا. کوئی نہ کوئی پرابلم ہی ہے ان کو. وہ جب جائے گا تو میزبان کے آگے یار آئندہ اس کو نہیں بلانا بھائی. تو آپ نے خود اپنے لیے دروازے بند کیے. جائیں کسی کے گھر تو اچھے مہمان بن. دیکھیں بات پرابلم پتہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, سنت کے بارے میں پتہ نہیں. اتنا شاندار دین ہے میرا اور آپ, نبی پاک کی سنت تو پڑھو یار. کسی کے گھر جائیں, جدھر میزبان بٹھائے ادھر بیٹھے. ہم میزبان کہنا حضرت اس کرسی پہ بیٹھے, تو ہم کہنے میں ادھر بیٹھوں گا. ارے کیا پتا اس بیچارے کی اس کرسی کا پردہ پھٹا ہوا ہو, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو, اس غریب نے اس کو صحیح طریقے سے مینج کیا اور آپ کو دکھانا نہ چاہتا, آپ کو ادھر بیٹھا, آپ کہنے بیٹھوں گا ادھر. ہو سکتا ہے اس لیے وہاں نہیں بٹھا رہا ہو کہ وہاں سے فیملی نظر آئے گی, بے پردگی ہوگی. شریعت دیکھیں کتنی خوبصورت, جدھر بٹھائے ادھر بیٹھ جائے. کھانا پیش کرے, پسند آ جائے تو کھا لیں, نہیں آ جائے تو ہاتھ روک لیں, شکوہ نہ کرے.
لیکن ادھر تو ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہوتی. ابھی بیٹھے نہیں ہے تو بھائی میرے لیے وہ والی کولڈ ڈرنک لانا. کیا پتا اس میزبان نے کولڈ ڈرنک کا انتظام ہی نہ رکھا ہو. ٹیشو پیپر لے آؤ ذرا. بھائی ہر گھر میں نہیں ہوتا ٹیشو پیپر. اب مانگنے کی عادت ایکچولی جو اخلاق ہے نا, جو ہمیں شریعت سکھاتی ہے کہ آپ ایک اچھے مہمان بن کر جائیں, بوجھ بن کر نہ جائیں. ابھی میں آگے ایک حدیث بھی سناؤں گا کہ ہماری طبیعتوں میں کیا تبدیلی بہت ضروری ہے. بہرحال میں کنٹینیو کرتا ہوں. مسکرانا, آپ بلیو کریں آپ فیملی میں زبردست ہو جائیں گے, آپ دوستوں میں ہر دل عزیز ہو جائیں گے, آپ کا کاروبار اچھا ہونا شروع ہو جائے گا, لوگ آپ سے ملنا پسند کریں گے اگر آپ کے چہرے پر اسمائل ہے, آپ حشاش بشاش ہو کر لوگوں سے ملیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اس وقت دنیا میں بہت ٹینشن ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں, ان کی مہنگائی کے مسائل ہیں, ان کے فیملی کے ایشوز ہیں, فرسٹریٹ ہیں, اور آپ بھی جناب منہ سجائے بیٹھے ہیں تو کون قریب آپ سے آئے گا. اب کہتے ہیں نا شربت نہ دیں کریں بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. آپ مسکرا کر مل تو لیں تاکہ بیچارے کا کچھ غم کچھ ٹینشن دور ہو جائے. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. آپ یقین کریں آپ انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیں گے. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک اور بہت خوبصورت انداز کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام طویل خاموشی فرماتے, ٹھہر کر گفتگو فرماتے, جس پہ نہ فضول گوئی ہوتی اور نہ کوتاہی. اب یہ بھی بڑی کمال کی, ایک تو بہت بولنے کی عادت ہے, یہ انسان کے وقار کو ختم کر دیتی ہے. بعض لوگ اتنا بولتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار اس کے اندر میوٹ کا بٹن کدھر ہے, یہ خاموش کب ہوگا. ایسا کر کے ہم اپنا وقار خود ختم کر دیتے ہیں. مطلب ہمیں دیکھ کے لوگ گھڑی دیکھیں, اچھا حضرت میں چلتا ہوں, نہیں رکو اور بتانا ہے. ارے بھائی وہ نہیں سننا چاہتا, آپ اور بتانا چاہ رہے ہیں, آپ کی ویلیو کم ہو رہی ہے. ایک جملہ بہت خوبصورت ہے, اللہ کرے آپ جیسے چاہیں تو یاد کر لیں. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں, اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ مزید سننے کا انتظار کریں. فرق ہے نا, لوگ کہیں حضور کچھ اور کہیں نا, اس کا مزہ اور ہے, اور لوگ کہیں حضرت میں چلتا ہوں, آپ کہیں نہیں اور بیٹھو. نہیں, اب دنیا بہت فاسٹ ہو گئی ہے جناب. پہلے دیکھیں ایک گھنٹے ہم بیانات کرتے ہیں, اب 1 گھنٹے کا بیان ہم نے چھوڑ دیا. بھائی ہم نے کہا بھائی 30 منٹ بہت ہیں, بھائی ان سے 30 منٹ لے لو, یہ بڑا بات ہے. اب تو دنیا چلی گئی. پہلے 5-7 منٹ کا کلپ دیکھتے تھے, اب تو 30 سیکنڈ کا ان کو سٹیٹس دیکھنا ہے. اب تو یوٹیوب وغیرہ فیس بک پہ سنا 5-10 سیکنڈ کی ایڈ آنا لگ گئی. سائیکی سمجھ گئے نا لوگ کہ بھائی یہ 5-10 سیکنڈ ہی سنیں گے, 30 سیکنڈ سنے گی کون. ہم کہہ رہے ہیں نہیں میری پوری سنو. اور ایک ہی بات ریپیٹ کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے لوگوں کو. آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ گفتگو کرنے والے کے لوگ فون نہیں اٹھاتے. ہاں آپ کے ساتھ بھی ہوگا, یار اس کا فون اٹھایا نا اس نے آدھے گھنٹے پہلے سے نہیں رکھنا ہے. اب بات بیچارے کو بڑی ضروری کرنی ہے, لیکن اس لیے آپ نہیں اٹھا رہے کہ اس بندے نے اپنا امیج یہ ڈالا ہے کہ یہ سلام دعا بھی آدھے گھنٹے کی کرتا ہے. نہ کریں ایسا. آپ شارٹ اینڈ سویٹ بات کرنا سیکھ جائیں. بڑا خوبصورت عربی کا مقولہ ہے, خیر الکلام, شاید حدیث پاک ہے, خیر الکلامی ما قل ودل. سب حدیث پاک ہے. سبحان اللہ. کیا آپ دیکھیں نبی یہ بات کی باتیں دیکھیں. اچھا یہ خود لفظ کتنا مختصر ہے, یعنی یہ بہت پیاری بات بھی فرما دی اور 2 لفظوں میں فرما دی. یہ سمجھیے, سیکھیے بات. آج کے دور میں تو بڑی امپورٹنٹ ہے. خیر الکلامی, بہترین کلام کیا ہے؟ ما قل ودل, مختصر اور پردلیل, شارٹ اینڈ سویٹ, ٹو دا پوائنٹ. بات کرو ٹو دی پوائنٹ, نہ لمبی اتنی. تو یہ ہم لمبی بات کر کے اپنا امیج خود گراتے ہیں, اور پھر ہمیں بعض اوقات لوگ سننا بھی پسند نہیں کرتے. میں تو الحمدللہ یہ والا جو بیان آپ کے درمیان کر رہا ہوں نا, میں مبلغین کے درمیان بھی کرتا ہوں کہ بھائی بیان کیسے کرنا ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے, نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے. اپنی بات کو اتنی پردلیل اور شارٹ اینڈ سویٹ رکھو کہ اگلا کہے حضور 5 منٹ اور کچھ باتیں بتائیں, یہ آپ کی عزت ہے. اور اگلا کہے میں جا رہا ہوں حضرت آپ نے نہیں سنو, میرا بیان تھوڑی پورا ہوا, اتنا بڑا لے کر آیا. نہیں, یہ ہمیں ہر چیز میں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی گفتگو دیکھیں. نبی پاک سبحان. اب جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور خوبصورت انداز ہم نے اس حدیث میں سنا, آپ ٹھہر کر گفتگو فرماتے ہیں, آرام سے. حدیثوں میں آتا ہے سننے والا جو ہے نا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ گننا چاہتا نا تو الفاظ گن لیتا, کاؤنٹ کر سکتے تھے آپ الفاظ کو. کچھ لوگ اتنا تیز بولتے ہیں, شالیمار ایکسپریس بھی شاید سلو چلتی ہے, بندے کو دوبارہ کہنا پڑتا ہے حضرت تھوڑا سا رکیے, دوبارہ کہیں کیا سمجھ نہیں آئے, اوپر سے نکل گئی. اتنی تیز بولنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اچھا کچھ لوگ بڑا اونچا بولیں. اچھا مجھے یاد ہے ایک بار ہم کسی ٹریول میں تھے تو برابر سے مجھے لگا جھگڑا ہو گیا. ہمارے ساتھ کچھ دوست ساتھ ٹریول کر رہے تھے, میں گیا, میں نے کہا خیر تو ہے؟ پھر نہیں ہم تو باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا یار ویسے باتیں کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا لڑائی ہو رہی ہے. ہمارا اسٹائل ہی ایسا ہے. او بھائی یہ مسلمانوں والا اسٹائل نہیں. اگر سنت پر عمل کرنا ہے نا تو ٹھہر کر پیار سے میٹھا بول.
آج کل دیکھیں جتنی اچھے انداز سے آپ بات کریں گے اتنا لوگ آپ کو سنیں گے, آپ سمجھا سکیں گے, کاروبار میں بھی کام آئے گی, اور سنت کی نیت سے کریں. اللہ آپ کو مبلغ بنا دے, آپ کو داعی بنائے. اگر کسی کو دین کی بات بھی بتانی ہے تو ٹھہر ٹھہر کر واضح الفاظ کے ساتھ. سبحان اللہ. اچھا, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور بڑی خوبصورت ادا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب کسی کی طرف توجہ فرماتے نا تو پورے متوجہ ہوتے, مبارک نظریں نیچی رہتی, نظر شریف آسمان کی بجائے زیادہ تر زمین کی طرف رہتی, اور اکثر نبی پاک آنکھ کے مبارک کناروں سے دیکھا کرتے تھے. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, آوارہ نظری نہیں, باوقار. کیا انداز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اچھا, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور یہ معجزہ بھی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. ابھی تو میرا مائک لگا ہوا ہے نا, تو جو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں ان کو آواز جا رہی ہے, ٹھیک ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ تھی, اس زمانے میں تو مائک نہیں تھا, جتنے لوگ ہوتے تھے خطبہ سننے کے لیے ان سب کو یکساں آواز جاتی تھی. 1,24,000 صحابہ تھے عرفات کے میدان میں. نبی پاک نے جب خطبہ دیا تو صحابہ کہتے ہیں جو سب سے آخر میں صحابی بیٹھے تھے ان تک کی پراپر آواز جا رہی تھی. یہ نبی پاک کی آواز کا معجزہ. اچھا, ایک اور بڑی کمال کی بات علماء نے لکھی کہ پیارے آقا رب کا پیغام لے کر آئے تھے نا, تو رب کا پیغام پہنچانا تھا اور واض و نصیحت کے ذریعے پہنچانا تھا. تو آپ ایک کمال دیکھیں کہ تمام صحابہ میں آپ کو نابینا صحابہ ملیں گے, سماعت سے محروم کوئی صحابی نہیں ملے گا, تاکہ نبی پاک کی ہر بات ان کے کانوں تک پہنچے. نابینا صحابہ ہیں مگر کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو سن نہ سکتے ہوں, کیونکہ پیارے آقا رب کا پیغام لے کر آئے تھے تو یہ پیغام پراپر ٹرانسمٹ ہو جائے, یہ پیغام پراپر ان تک پہنچ جائے. اس لیے رب نے نبی پاک کے ان صحابہ پر بھی یہ مہربانی فرمائی کہ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو سماعت سے محروم تھا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.